جس دن ختم قرآن ہوتا ہے، تکمیل قرآن ہوتی ہے، اس دن جو ہے ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اور عموماً جو ہے ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب جو کہ الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، وہ درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ڈاکٹر صاحب آج انتہائی اہم فکری موضوع پر درس قرآن و حدیث دیں گے۔ ان کا موضوع ہے اسلام میں مقدار پر معیار کو ترجیح۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت دفعہ یہ ہم سب کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا دین حقیقی دین ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا نبی ہے، ہمارا اللہ حقیقی معبود ہے، اور ہمارا دین حق دین ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ مسلمان ہر جگہ چوٹیں کھا رہے ہیں، ہر مسلمان ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ مغلوب ہیں، اور کفار فساق دوسرے ادیان والے، مغربی قوتوں والے، مشرق والے، وہ ہم پہ حاوی بھی ہو رہے ہیں، ہم پہ غالب بھی ہو رہے ہیں، ہم سے سبقت بھی لے رہے ہیں، اور ہر چیز میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ تو ایک نقطہ جو آج ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جس پہ آج بات کریں گے آج کے درس کے اندر، وہ ایک پہلو ہے جس کی طرف اکثر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک شہرت یہ ہے، خاصیت ان کی یہ ہے کہ وہ صاحب سر کہلاتے ہیں۔ صاحب سر سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سیکرٹس تھے، جو آپ کے راز تھے، وہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اس حد تک شیئر کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر فتنہ جس میں 20 یا اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، ان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اور ایک ایک منافق جو صفوں میں موجود تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں، مدینے میں کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہوتے تھے، آگے پیچھے ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ حضرت حذیفہ کے علم میں یہ چیز ہے۔ حضرت عمر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ایسی ہے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور صرف ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے گا، تو فرماتے تھے کہ ڈر ایسا تھا، حضرت عمر کو ڈر ایسا تھا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو عمر کو ڈر ہوگا کہ وہ شخص عمر ہے۔ اور ایسی امید کہ اگر اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو عمر کو یہ امید ہوگی کہ وہ ایک شخص جنت میں جانے والا وہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان سے سوال کرتے تھے کہ کہیں ان منافقین کی فہرست میں کہیں میرا نام بھی تو نہیں، یعنی اتنا اللہ کا ڈر، یعنی وہ شخص جس کے بارے میں آیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کسی پہ وحی آتی تو عمر پہ آتی، اور اولیات عمر کے نام سے پورا ایک سلسلہ ہے کہ ایسی باتیں 20-22 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس پہ اعتراض کیا، پہلے اس پہ کلام کیا، اور انہی کے کلام کے مطابق، انہی کی رائے کے مطابق، انہی کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ اس میں عورتوں کے پردے سے لے کے شراب سے لے کے کئی چیزیں ایسی تھیں جس پہ حضرت عمر کی موافقات عمر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایسے رجوع فرماتے تھے کیونکہ وہ صاحب السر تھے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ مجھ سے بتایا اور یہ ساری چیزیں میرے سامنے پیش کیں جو فتنے آئیں گے، تو فرمایا کہ کیا خیر کے بعد کوئی شر بھی ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، خیر کے بعد شر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پھر خیر آئے گی؟ انہوں نے کہا پھر خیر آئے گی۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ جو پھر خیر آئے گی تو اس خیر میں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خیر ہے اس کے اندر فرق کیا ہوگا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ خیر آئے گی اور خیر غالب ہوگی، لیکن لوگوں کے دل جو ہوں گے وہ فرق ہوں گے۔ یعنی وہ جو اللہ کے رسول کا دل تھا، وہ جو صحابہ کا دل تھا، وہ ایک ایسی صفت ہے جو یعنی ہمارے اندر اگر آ جاتی ہے تو صحیح معنوں کے اندر سے بھی باہر سے بھی
ان برکات کے ہم حامل ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے ذریعے سے اس دنیا میں لے کر آئے. تو آج کا جو موضوع ہے اسی چیز پر ہے کہ ہم نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, ہم صدقہ بھی کر رہے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اب ایک وقت تھا 1970s میں 1980s میں کہ جب مساجد میں جو صفیں تھیں وہ بہت مختصر, مساجد بھی کم تھیں, مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی, اور زیادہ تر ایسے فقراء, ایسے حضرات جو کہیں چوکیداری کر رہے ہیں, کہیں ملازمت کر رہے ہیں, پڑھا لکھا آدمی کم ہی آتا تھا مسجد. لیکن اس وقت 2024 کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مساجد کے اندر, خاص طور پہ رمضان کے اندر, تراویحوں کے اندر مساجد بھری ہوئی ہیں, حرم بھرا ہوا ہے. دیگر جتنی اس وقت بیانات ہو رہے ہیں ہر وقت, ایک آج کی رات کے لیے صرف مجھے تو یہ ہر سال یعنی 7-8 سال سے, کتنے سالوں سے الطاف بھائی 20ویں کی رات کے لیے بک کر لیتے ہیں, لیکن اس رات کے لیے مجھے 3-4 اور انویٹیشنز تھی بیان کے لیے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا بہت رجوع ہے. پھر سوال یہ ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے, پاکستانی مسلمان اس وقت, ہم سب ایک بات کے منتظر ہیں, ہم روزانہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل کب سائن ہوگی, کس وقت ہمیں IMF جو ہے چند بلین ڈالرز دے گا, اس کے بعد قطر اور سعودیہ اور چائنا اور پتہ نہیں کون کون ہمیں بلین ڈالرز دے گا اور ہماری معیشت مضبوط ہوگی. ایک طرف ہمارا مقتدا ہے, ہمارا لیڈر ہے, ایک طرف ہم جس کے نام لیوا ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ہماری نہیں بلکہ ان لوگوں کی جو ان پہ ایمان نہیں لے کر آئے. اگر اس وقت ہم دیکھیں کہ گاندھی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا, سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں کیا کہا, نپولین نے ان کے بارے میں کیا کہا, الفانسو لامارٹین نے ان کے بارے میں کیا کہا, اسی طرح سے ولیم ہارٹ نے ان کے بارے میں کیا. یہ سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جن کے ایمان معروف نہیں, ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے کبھی ہمارے سامنے ایسی بات نہیں کی جس سے پتہ چلتا ہو یہ مسلمان ہے. تو یہ ہماری طرح معتقد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے باوجود یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی الفانسو دے لامارٹین جو تھا وہ فارن منسٹر تھا فرانس کا, بہت بڑا ہسٹورین تھا, تاریخ دان تھا, بہت بڑا پوئٹ تھا, آتھر تھا, مصنف تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لانگ لاسٹنگ, اتنا دائمی اور اتنا مؤثر انقلاب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں لا سکا. وہ کہتا ہے اگر وسائل کی کمی کو اور نتائج کے عظیم الشان ہونے کو دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ولیم ہارٹ کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی بیک وقت روحانی میدان میں وہ دنیاوی میدان میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو اتنا کامیاب ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے ان کا ایک صحابی سورہ یہ تقریباً 30ویں پارے کے اس میں آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں طالوت کا اور جالوت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا, کہ بہت سارے ہزاروں اس وقت کے مسلمان جو بنی اسرائیل سے تھے, وہ اس وقت کے جو استبداد کا اور جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا اس کی نمائندگی کر رہا تھا, اس سے ٹکرانے کے لیے, یہ ہمارے اس میں بھی ویسٹرن لٹریچر میں بھی ڈیوڈ اینڈ گلائت کے نام سے مشہور ہے روایت, اور ہمارے اس میں قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت کے نبی جو تھے انہوں نے مقرر کیا ایک لیڈر, یعنی سموئیل علیہ السلام, جن کو اسرائیلی سیموئل علیہ السلام کہتے ہیں, انہوں نے مقرر کیا ایک بادشاہ جن کو طالوت علیہ السلام کہتے ہیں, اور انہوں نے آگے مقرر کیا, یعنی طالوت کو ساؤل کہتے ہیں, اور گلائت یعنی جالوت کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے مقرر کیا. تو اس جو لشکر گیا, اس لشکر کے اندر ہزاروں لوگ تھے, مگر ان کا ایک امتحان لیا گیا کہ اس جگہ سے پانی نہیں پینا, اور اگر پینا بھی ہے تو تھوڑا سا پینا ہے. تو اس میں زیادہ تر لوگ اس امتحان میں مبتلا ہوئے اور زیادہ تر لوگوں نے گھٹا گھٹ پانی پی لیا, اور جس نے جتنا زیادہ پانی پیا اس کی حالت اتنی ابتر ہوتی چلی گئی, اور وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ وہاں سے اس پانی پینے کے بعد اٹھ سکے. وہاں پر بھی ایک جو نمبر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے رسول کی, اس وقت کے قائد کی, اپنے قائد کی تعلیم کے مطابق صرف یا تو پانی سے بالکل یعنی اس سے اجتناب کیا یا تھوڑا سا پانی پیا, ان کی تعداد 313 تھی. یہ 313 چھٹے ہوئے لوگ تھے, ان ہزاروں لوگوں میں سے منتخب ہوئے جنہوں نے آگے جا کے جالوت کا مقابلہ کیا, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو, حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ٹین ایجر تھے, انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا, اور جب جالوت کو قتل کر دیا اس کے بعد مسلمان جو بنی اسرائیل کے مسلمان تھے ان کی پوری جو فوج تھی وہ غالب آ گئی
گلایت یا جالوت کی فوج پر. اس طرح سے ہم نے 313 صحابہ کو دیکھا بدر کے اندر. تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلبہ پایا, آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے جو غلبہ پایا, ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی, ان کا جو معیار تھا, ان کے اندر جو ایمان کا معیار تھا, ان کے اندر جو اخلاص کا معیار تھا, ان کے اندر جو علم کا معیار تھا, ان کے اندر جو للہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی سنتوں پہ چلنے کا ایک جذبہ تھا, وہ ایک بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہے. جب ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ اس وقت کہتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.8 بلین ہے. 1.8 ارب مسلمان ہیں, 2 ارب مسلمان ہیں. وہ کو بتا سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد اس وقت دنیا میں کتنی ہے؟ اس کے مقابلے میں دنیا میں صرف 1.5 کروڑ کے قریب یعنی 15 ملین کے قریب یہودی ہیں. یعنی ایک یہودی کے لیے ہمارے پاس 100 مسلمان ہیں. ایک یہودی کے لیے ہمارے پاس 100 مسلمان ہیں. اور جیسے کہ ابھی دعا کے اندر الطاف بھائی نے دعا کی کہ وہ ہماری عورتوں کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے بوڑھوں کے ساتھ, ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اچھا وہ ایسی بات نہیں ہے, دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یعنی جب بھی امریکہ جیسی طاقت نے بھی جو ظلم استبداد کیا افغانستان کے اندر یا عراق کے اندر یا دیگر جگہوں میں, یا میانمار کے اندر وہاں کی حکومت نے کیا روہنگیاز پہ, یا چائنیز نے کیا ویگرز پہ, جتنے بھی ظلم ہوئے اس کے اندر ایک بات کامن تھی کہ جو بھی ظالم تھا اس نے اپنے ظلم کو چھپایا. اس نے جو کچھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اس کو کبھی بھی پیش نہیں کیا, اس کو ہمیشہ حش حش رکھا, یعنی اس کو ایک چھپانے کی کوشش کی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ظالم ہے, جو جنیوا کنونشنز کی, جو ہیومینیٹیرین قوانین کی سب کی خلاف ورزی, کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے, وہ ساتھ ساتھ اسی کے جو اہلکار ہیں, اسی کے جو فوجی ہیں, اسی کے جو سرکاری آفیسرز ہیں, وہی لوگ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, دیگر جگہوں پہ وہی لوگ اسی ظلم کی اسی وقت ریئل ٹائم میں پکچرز بنا کے, ویڈیو بنا کے خود پوسٹ کر رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا انسانیت کی تاریخ. تو وہ ایک جو ہے, بلکہ ایک جو بھی کیا, وہ جو میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب کے درجے میں ہیں, جن کے اندر ایک شرافت ہے, جن کے اندر ایک ظلم کے اندر سے طبیعت سے مخالفت. اس وقت اسرائیل کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی, امریکہ کے اندر تقریباً 7 ملین جوز ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے ملاق اگر دیکھا جائے 7 ملین کے قریب, 14 ملین سے آدھے تقریباً امریکہ یا نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں. تو ان میں سے بہت سارے ان کے جو ربائے ہیں, ربائز ہیں اور دوسرے ہیں, انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی, اس ظلم و استبداد کی مخالفت کی اور اس کے خلاف بولا. تو اگر ہم زائنسٹ جوز کو لے لیں تو شاید اس کی تعداد اس سے آدھی ہو, یعنی ایک زائنسٹ کے اگینسٹ شاید 200 مسلم ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بے بس ہیں اور وہ لوگ طاقتور ہیں, وہ جو چاہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک بات, موٹی سی بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے, 4000 کلومیٹر دور کی بات ہے اور ہمارے سے کچھ لینا دینا نہیں, یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی نتانیاہو اور اس کی حکومت کرتی ہے, جو کچھ بھی اسرائیل کرتا ہے, وہی اگلے 5 سال میں 10 سال میں مودی اور انڈیا کی حکومت کرتی ہے. اور وہاں پر اس وقت رفح بارڈر کے قریب جو مسلمان ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 30,000 کے قریب ہے. تو ایک مسلمان, ایک زائنسٹ یہودی اور اس کے مقابلے میں تقریباً 200 مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر مخبر صادق علیہ السلام نے خبر ہمیں پہلے سے دے دی. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ ایسا ہوگا کہ تم لوگ کھانے کی مانند دسترخوان پہ ہوگی, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور یہ چاروں طرف سے کفار جو ہیں, ان کی فوجیں, ان کی قومیں تم پہ حملہ کریں گی. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے جیسے لوگ, یعنی مسلمانوں کے ایمان میں, اخلاص میں, ان کے علم میں, ان کے تقوی میں, ان کی لہیت میں اتنا انحطاط ہوگا کہ وہ بات یہاں تک آ جائے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے, 1.8 بلین. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ تم لوگ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے, سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اسکم آف دا اوشنس. اسکم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کوئی گھٹیا چیز, یعنی بہت ہلکی چیز. اسکم آف اوشن کی طرح ہوگی, جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور آپ علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے اس وقت, یعنی 313 تھے ہم اور 1000 کے اوپر غالب آ گئے بدر کے اندر, اور ہم تھوڑے بھی کافی ہوتے ہیں. تو اتنے سارے جب 1.8 بلین مسلمز ہوں گے
تو وہ اتنے ہلکے ہوں گے تو ان میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہوگی وہ ہوگی وہن. صاحب نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت یا کراہت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کی ایک ناپسندیدگی. اب یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جیسے صحابہ کے کانٹراسٹ دیتا ہوں. حضرت فاتح مصر حضرت عمر بن العاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، او عمر یہ کیا بات ہے کہ 2 سال ہو گئے اور تم سے ایک مصر فتح نہیں ہو رہا. حضرت عمر بن العاص نے جواب دیا کہ حضرت عمر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم یہاں پر بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا. اب یہ سوچیے گا کہ وہ وزن کیا چیز ہے، یعنی معیار کیا ہے اور مقدار کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس 4000 سپاہی ہیں، تم 4000 سپاہیوں کے ساتھ تم مصر کو فتح نہیں کر پا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں آ رہی؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، تم دنیا کی طرف مائل ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد تمہارے پاس نہیں آ رہی؟ تو حضرت عمر بن العاص نے جہاں اپنی صفائی دی وہاں پہ اور کمک مانگی اور رینفورسمنٹ مانگی کہ مجھے اور لوگوں کو میرے پاس بھیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 4000 کی فوج تمہارے لیے اور بھیج رہا ہوں، مدینے سے 4000 کی فوج تمہارے لیے اور بھیج رہا ہوں، لیکن ان 4000 میں 4 ایسے ہیں جن میں سے ایک آدمی 1000 کے برابر ہے، جن میں سے ایک آدمی 1000 کے برابر ہے. اور ان کے نام کیا بتائے؟ ان کے نام بتائے کہ اس میں زبیر بن عوام ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے حواری ہیں، میرے خاص شاگرد ہیں، میرے ڈسائپل ہیں. اور یہ وہی زبیر ہیں جو مختلف موقعوں پر یعنی کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر تمام تیر جھیلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احد میں دوسرے مواقع پہ انہوں نے یعنی بڑھ چڑھ کے حملہ کیا، بڑھ چڑھ کے حفظ. ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. یہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے. حضرت زبیر اپنی جوانی کو کراس کر چکے، اپنے پرائم ٹائم کو کراس کر چکے. جو ان کی شہرت تھی نا، جس وقت مسلمان ہوئے تھے، جب آپ علیہ السلام 40 سال کے تھے تو ان کی عمر 16 سال کی تھی. تو یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. حضرت ابوبکر ان کو لے گئے تھے، یہ پہلے دوسرے دن ہی شروع کی دعوت میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ 16 سال کا جو زبیر تھا یہ آگے چل کے جو حواری بنا اور ساری بڑے بڑے مارکوں کے اندر جو فور فرنٹ پہ رہا اسلامک جہاد میں، اس کی عمر اب 40-50 سال کے قریب ہو گئی. اور جب میں جنگ یرموک کا واقعہ پیش آتا ہے، اس میں بھی کفار بہت زیادہ ہیں اور چند نوجوان جمع ہوتے ہیں اور حضرت زبیر بن عوام کو کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کی بڑی شجاعت کے واقعات سنے ہیں، آپ کی بڑی بہادری کے واقعات سنے ہیں، لیکن اب تو آپ بوڑھے ہو گئے، تو اب تو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے اندر وہی طاقت، وہی معیار اور وہی حوصلہ باقی ہے. انہوں نے کہا دیکھو میں ابھی ایک کام تم کو کر کے دکھاؤں گا، تم میں سے کوئی بھی، میں چیلنج کرتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی کام کر کے دکھا دے. تو حضرت زبیر بن عوام جو اب 16 سال کا نہیں تھا، 20 سال کا نہیں تھا، 30 سال کا نہیں تھا، بلکہ 40-50 سال کا تھا، وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، اپنی تلوار لی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے بچے کو بھی انہوں نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور وہ اس گھوڑے پہ انہوں نے ایڑ لگائی اور وہ دشمنوں کی صف بازنطینیوں کی صفوں میں اس کو چیرتے ہوئے داخل ہوئے، تلوار گھماتے ہوئے داخل ہوئے، اور ایک طرف سے چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور پھر وہاں سے واپسی کی اور تلوار گھماتے ہوئے واپس آئے اور کئی بازنطینیوں کو جہنم رسید کیا اور واپس پہنچتے ان کو کئی زخم جسم پر آئے، لیکن وہ زندہ سلامت اس کو چیرتے ہوئے ایک شخص واپس آئے. یہ وہ شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن العاص کے پاس بھیج رہے ہیں مصر کی فتح کے لیے، اور یہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ 1000 شخصوں پہ بھاری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مقدار زیادہ اہم ہے یا معیار زیادہ اہم ہے؟ کوانٹٹی زیادہ اہم ہے یا کوالٹی زیادہ اہم ہے؟ اسی طرح سے مقداد بن اسود جس وقت بدر کی دن یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کفار ہیں، ہم 313 ہیں، یہ 1000 ہیں، اس وقت ایک ظاہر ہے کہ ڈر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن صحابہ میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ یہ جب تک یہ جو قوم ہے نا، ان کو کہا تھا اس شہر میں داخل ہو
تو نے کہا اس شہر کے اندر تو جبارین ہیں، یہ تو بہت ہی مضبوط لڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس کے اندر جب تک داخل نہیں ہوں گے ندخلھا ابداً، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اس میں سے باہر نہ آ جائیں. اور آگے کیا کہا؟ فاذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کے رب چلے جائیں نا، آپ کے رب چلے جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے رب چلے جائیں، ان سے فائٹ کریں. انہا ہونا قائدن، ہم تو یہ انتظار کریں گے کہ باہر نکل آئے. تو حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور آپ کے رب چلے جائیں اور اب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے رب جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ جائیں گے، جس وقت بھی جائیں گے، ہم آپ کی آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کی دائیں سے، آپ کی بائیں سے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی طرف سے لڑیں گے. یہ تھے مقداد بن اسود. اسی طرح سے تیسرا نام عبادہ بن سامت کا تھا، چوتھا نام مسلمہ ابن مخلد کا تھا. یہ 4 لوگ تھے جو 4000 لوگوں کے برابر تھے، جن کو بھیجا اور مصر جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں فتح ہو گیا. تو جہاں ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کمرے میں تھے، ایسے ہی کمرہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی تم میں سے کون کیا کسی چیز کی خواہش کرو، اس چیز کی دعا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا اللہ میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ سارا کمرہ جو ہے نا وہ درہم سے، چاندی کے اور سونے کے جواہرات سے اور درہم و دینار سے بھر جائے، اور میں اس کو آپ کے رستے میں سارے کے سارے کا اس کا صدقہ کر دوں. انہوں نے کہا اچھا اور اپنی خواہش کرو اور اپنی دعا کرو. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا یہ سارا جو ہے سامان جہاز سے بھر جائے، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر آپ کوئی خواہش کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ سارا بڑا کمرہ جو ہے نا یہ ایسے لوگوں سے بھر جائے جیسے معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، یا عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں سے بھر جائے، یا حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، یا ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے. اور ان لوگوں کو میں دین کے پھیلانے کے لیے، دین کی محنت کے لیے، جہاد کے لیے، گورنرشپ کے لیے، تعلیم کے لیے استعمال کروں. یہ حضرت عبادہ بن صامت جو تھے یہ سپہ سالار بھی تھے، یہ گورنر بھی تھے، یہ معلم بھی تھے، یہ تاجر بھی تھے. ایک ہی شخص میں اتنی صفات تھی. تو ایک صحابی جو اللہ کے رسول کو ملا تھا وہ بڑے سے بڑا ہیرا تھا. آج ہم پوچھتے ہیں ہم میں کیا صفات ہیں، جو ہم میں کیا کمی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جو صفات تھیں وہ کیا صفات تھیں، وہ کس طرح سے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے گھومتے تھے، اپنی جانوں کو آگے پیش کرتے تھے، اور کس طرح سے ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے بچوں کو اور اپنے اثاثوں کو محفوظ کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے لوگوں کے اندر فرق ہے کہ ایک آدمی 1000 آدمی کے برابر ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ایک عمل بھی 1000 عمل کے برابر ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بہت اچھا وضو کیا اور کامل وضو کیا، اور کامل وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ایسی پڑھی کہ جس کے اندر اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں آیا، تو اس کو اس 2 رکعت نفل پہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ تو نفل کا حال ہے، اور ایک نفل رمضان کے اندر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض رمضان کے اندر 80 فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے. اب آپ وہ سوچیں کہ تراویح کی وہ رکعت یا فرض کی وہ رکعت، فجر کی جب ہمیں اگلی نماز آنے والی فرض، اس کی 2 رکعت اگر میں ایسے پڑھ لوں، کل صبح اس بات کو اگر آپ کے ذہن میں آ جائے میری بات، اس کو ایسے پڑھ لیں تو اس سے پہلے وضو اچھی طرح کر لیں، سنت کے مطابق قبلہ رخ ہو کے مسواک کر کے 3 دفعہ اسباغ وضو یعنی مکمل وضو مکمل کر کے سنت کے مطابق کر کے 2 رکعت فجر ایسی پڑھ لیں کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی چیز کا خیال نہ آئے. پوری کوشش کر لیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دھیان ادھر چلا بھی گیا تو اس کو فوراً واپس لے آئے. تو یہ 2 رکعت ایسی ہوگی جو کہ ہمارے سارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اس کو معاف کروانے کے لیے کافی ہوگی. اس کے برعکس وہ نفل ہے، وہ دعا ہے، وہ نماز ہے، وہ فرض نماز ہے، وہ حرم کے اندر کی نماز، لیلۃ القدر کی نماز ہے، جہاں ہمارا دھیان اللہ کے علاوہ ہر چیز میں جا رہا ہے. وہ وقت بھی بڑا مبارک تھا، وہ جگہ بھی بڑی مبارک تھی، وہ رات بھی بڑی مبارک تھی، لیکن ہمارے اندر سے اس کا خلاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو نماز کے اندر سے 10 میں سے 10 نمبر ملتے ہیں، یعنی 100 میں سے 100 نمبر ملتے ہیں، اور بعض کو آدھے نمبر ملتے ہیں. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس کی اگلی بات کر رہا ہوں. اور بعض میں 10 میں سے 1 حصہ ملتا ہے، 10 میں سے 1 حصہ ملتا ہے. تو یہاں پر بھی
اعمال کے مقدار کی، نمبر کی، کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی، اعمال کے وزن کی، اعمال کی کوالٹی کی، اعمال کے معیار کی بات ہو رہی. قیامت کے دن میزان کے اندر اعمال جو ہیں گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اور ان کا وزن کیا ہوگا؟ جب ہم یعنی ایک نماز کو لے لیں، ایک یہاں مجلمے میں بیٹھنے کو لے لیں، ایک درس کو سننے میں اور درس کو کرنے کو لے لیں، آپ ایک چھوٹی سی کسی نیکی کو لے لیں، ذکر کو لے لیں، تسبیح کو لے لیں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کو لے لیں، عید منانے کو لے لیں جو ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ایک عمل میں جو کہ وزن والا ہے اور ایک عمل جس میں وزن نہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ عمل جو وزن والا ہوگا وہ اللہ کے یقین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے یقین کے ساتھ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. دوسرا وہ عمل جس کے اندر وزن ہوگا، جو معیار والا عمل ہوگا، صرف مقدار والا نہیں، معیار والا عمل ہوگا، اس کے اندر للہیت، اس کے اندر اخلاص، اس کے اندر نیت جو ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی کہ میں یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے صرف رب کے لیے کر رہا ہوں. دیکھیے چھوٹی سی مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ کاروباری لوگ ہیں، دکان کو جانتے ہیں، کام کو جانتے ہیں. ہماری کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم اس بیوپاری کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کسٹمر کو بیچنا چاہتے ہیں، اس گاہک کو بیچنا چاہتے ہیں جو اس کی سب سے زیادہ قیمت لگاتا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ مجھے سیل فون بیچنا ہے اور آپ اس کی 10,000 روپے قیمت لگاتے ہیں، اور ایک اور بیوپاری، ایک اور گاہک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ سے یہ 1 ارب روپے کا لوں گا، یہ سیل فون 1 ارب روپے کو لوں گا. آپ کو بے یقینی کسی آپ کے چہرے پہ کیفیت ہے سیل فون کی 1 ارب قیمت کیسے؟ مگر یقین مانیں کہ وہ قیمت اگر میرا کوئی دنیاوی فائدہ کسی دنیا کے عمل سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ مجھے پہنچ سکتا ہے تو ایسے ہی جیسے 100 روپے ہے، اور اس کے برعکس جو قیمت اللہ تعالیٰ مجھے دینے والے ہیں اس عمل کی وہ ایسے ہی ہے جیسے 1 ارب روپیہ بھی ایک میں انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، 1 ارب روپیہ بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ جیسی قیمت لگانے والا، اللہ تعالیٰ جیسا شکور، اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے شکور، کہ جو بہت شکر کرنے والا ہے، بہت تھوڑے سے کی قدر کرنے والا. تو وہ عمل کی قدر، تو اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو گیا، اس کے اندر للہیت آ گئی، تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑ جائے گا کہ اس عمل کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اس کا وزن کہیں سے کہیں پہنچ جائے. فرمایا کہ ایک احد کے پہاڑ کے برابر اس کسی نے صدقہ کیا، سونا صدقہ کیا، اور وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ پکڑ کا سبب بن گیا. اور ایک کھجور دی اور اس کے اندر اللہ ہی تھا، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی رضا نہیں تھی، اللہ ہی کو راضی کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے بڑھا چڑھا کے احد کے پہاڑ کے برابر پہنچا دے. تو عمل میں ایک چیز ہو گئی یقین کہ میں اللہ کے یقین کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری چیز ہو گئی للہیت اخلاص. یہ ایسا نہیں ہے کہ 98% میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، 2% دنیا کے لیے کر رہا ہوں، 99.9%، بلکہ ایک کام ایسا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا 100%، تب اخلاص کی تعریف پر صادق آئے گا. اسی طرح سے کیا اس کو کہتے ہیں اخلاص کہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں صدق. صدق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے گولڈن اسٹینڈرڈ ہمارے لیے مقرر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کا عمل، کیا یہ اس پہ پورا اترتا ہے؟ کیا یہ اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے؟ کیا ان کی زندگی کی جو عادات تھی، اس کی جو سنتیں تھیں، اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم تو چند سنتوں کو جانتے ہیں نا، کہ ٹوپی، داڑھی، مسواک، وضو، لیکن جب ہم سنتوں کو اور کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں مسکرانا بھی ہے، اس میں سلام میں پہل بھی ہے، اس میں دل میں لوگوں کی خیرخواہی بھی ہے، دل کو صاف رکھنا بھی ہے. اور جب تھوڑا سا ہم ہائر لیول پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اسٹریٹجک تھنکنگ بھی ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ بھی آپ کی ایک مستقل ایک عادت تھی کہ آپ چیزوں کو بڑا سوچ کے کیا کرتے تھے. اور بہت ساری دینی جماعتیں جو اسلام کا نام لیتی ہیں اور جس طرح سے وہ جہاد کا نام لیتی ہیں اور جس طرح سے وہ حکمت سے عاری فیصلے کرتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے بالکل مخالفت کرتی ہیں. تو آپ تو تیسری صفت کیا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہے کہ نہیں. چوتھی فضیلت کیا ہو گئی کہ کیا فضائل کے استحضار کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ یہ مجلس ہے، فضیلت کا استحضار کیا ہوگا کہ سکینہ نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، رحمت نے ڈھانپ لیا اس مجلس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ مجلس جو ہے یہ قرآن کا درس ہے، یہ حدیث کا درس ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ دین کا درس ہے.
تو اگر یہ صادق اور امین نے، یہ کسی اخبار میں نہیں چھپی، کسی اخبار میں نہیں چھپی، یہ صادق اور امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھ تک پہنچی کہ چاروں طرف فرشتوں نے گھیر لیا، ان کا طاطا آسمان تک پہنچا، اور آسمان تک پہنچ کے اللہ نے سوال کیا میرے ملائکہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس طرح سے آپ کے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا، جہنم سے ڈر رہے تھے، جنت کا شوق کر رہے تھے۔ ابھی فضیلت کا استحضار ہے، تم گواہ رہو کہ جس چیز سے ڈر رہے تھے میں نے ان سے بچا لیا، جس چیز کی رغبت کر رہے تھے، جس کا شوق، وہ میں نے ان کو عطا کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ ارے وہ تو ایسے آ گیا تھا، الطاف بھائی کے کہنے پہ ایسے آخری میں آ گیا تھا وہ ساتھی، وہ چاہتا نہیں تھا، اس کی نیت زیادہ نہیں تھی، کوئی زیادہ نہیں تھی، وہ کونے پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، بس گاڑی دیکھ رہا تھا کب ختم ہو گیا۔ یہ اپنی طرف سے میں کچھ چیزیں ایڈ بھی کر رہا ہوں، نہیں اس کی بھی یہ مجلس اور مجلس والے ایسی برکت والے ہیں کہ اس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ اب تھوڑی سی دیکھیں، ابھی اس تقریباً میں نے شاید 30 سیکنڈز میں پوری فضیلت کا استحضار آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تھوڑا سا سے پہلے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ یہ خاص حدیث ہمارے ذہن میں تھی، شعور میں تھی؟ 7-8 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ، رائٹ؟ یہ خاص فضیلت یہ 30 سیکنڈز میں ہم نے بات کر لی، لیکن اس کی فضیلت کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ میرے اس بیٹھنے اور سننے کے اندر ایک قرار اور سکون مزید آیا کہ نہیں آیا؟ شوق و ولولہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تو یہ ہے معیار، یہ ہے کوالٹی۔ ٹائم تو اتنا ہی پاس ہو رہا ہے، ٹائم تو اتنا ہی لگے گا یہاں پہ، لیکن ایک کانسیپٹ ہے ڈیپتھ آف ٹائم کا، یعنی ٹائم کی گہرائی کا۔ گھنٹہ ہی ہے، لیکن ایک تھا محمد رسول اللہ کا گھنٹہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تھا عمر رضی اللہ عنہ کا گھنٹہ، ایک تھا ایک تابعی سعید ابن مسیب کا گھنٹہ، ایک تھا اس کے بعد کسی بیچ کے اس کا گھنٹہ، ایک ہے آج کل کے ایک عام مسلمان کا گھنٹہ۔ بہت فرق پڑ گیا محمد کے گھنٹے سے علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے گھنٹے سے۔ میری کوشش یہ ہے زندگی کے اندر کہ میری اور میرے بچوں کے گھنٹہ جو ہے، جو اس دنیا میں گزر رہا ہے، اس کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے قریب، صحابہ کے معیار کے قریب، تابعین تبع تابعین کے معیار کے قریب ہوتا چلا جائے، یعنی اس کے اندر اخلاص بڑھتا چلا جائے، اس کے اندر اللہ کا یقین بڑھتا چلا جائے، اس کے اندر سنت سے مطابقت بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر فضیلت کا استحضار بڑھتا چلا جائے، اور اگلی 2 چیزیں جو رہ گئیں، 6 چیزیں تھیں، اس کے اندر اللہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے، اللہ کا دھیان بڑھتا جائے۔ ابھی ہم نے 2 رکعت کی بات کی نا، اللہ کے دھیان سے پڑھی گئی، اور وہ رکعت جو بے دھیانی سے پڑھی گئی، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، وزن میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ اور آخری چیز یہ کہ ہر دفعہ مزہ نہیں آئے گا، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی مچھر کاٹیں گے، کبھی طبیعت اوپر نیچے ہوگی، تو کچھ نہ کچھ نفس کا مجاہدہ ضرور ہو گیا۔ تہجد میں تراویح کے بعد تقریباً ختم ہوگی، کچھ ہم میں سے جا کے کھانا کھائیں گے، رات میں 1 بج جائے گا، اگر رات کی کوئی نیند لیتا ہے 1-2 گھنٹے نیند ہوگی، اس کے بعد بڑا مسئلہ ہوگا، سحری کریں تو تہجد نہیں ہوگی، تہجد پڑھیں تو سحری نہیں ہوگی، سارے ہم اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں صبح میں۔ ہاں، اب اس میں کیا ہے کہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ میں نے 10 منٹ پہلے کا الارم لگا دیا، 20 منٹ پہلے کا الارم لگا دیا، اب کیا ہوا؟ سحری بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ میرے اعمال میں وزن آ رہا ہے، میرے اعمال کی کوالٹی، اس کا معیار بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نسبت صحابہ سے اور محمد عربی سے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمیں صفات اب پیدا کرنی ہے۔ یہاں جہاں میں نے یہ بات کی کہ اب ایک دنیاوی معیار کے حساب سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، دنیاوی معیار کے حساب سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو ہم میں سے عام مسلمان ہے، یہ جو یہودی ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، آج کل کی دنیا کے اعتبار سے تقریباً 1.8 بلین جو ہیں مسلمان، ان کے پاس آپ ذرا سا سوچ کے بتائیں مجھے کہ کتنے نوبیل پرائزز ہم نے جیتے ہوں گے سائنس میں، پیس کی بات نہیں کر رہا میں، نوبیل پیس پرائز کی بات نہیں کر رہا، سائنس کی بات کر رہا ہوں، آدھے درجن سے بھی کم۔ اور آپ گیس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 14 ملین یہودی ہیں، جو ہر 100 مسلمان پہ صرف ایک ہے، انہوں نے کتنے نوبیل پرائز جیتے؟ انہوں نے تقریباً 200 کے قریب نوبیل پرائز جیتے، 200 کے قریب نوبیل پرائز۔ ہمارے تمام ملکوں کو، اسلامک ملکوں کو تقریباً 57-58 OIC کے ممبرز ممالک ہیں مسلمانوں، ان کے پاس کتنی یونیورسٹیز ہوں گی؟ 500 سے بھی کم۔ امریکہ کی آبادی کہیں کم ہے، ہاں تقریباً انڈونیشیا پاکستان ملا کے امریکہ کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ میں کتنی یونیورسٹی ہوں گی؟ تقریباً 5 سے 6 ہزار یونیورسٹیز۔ دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کر لیں نا، دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کر لیں کہ انہوں نے کتنی، دیکھیں ایک باکسنگ کا میچ ہوتا ہے نا، باکسنگ کا میچ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں،
اپنا اسٹیمنا بلڈ کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں دوڑتے ہیں. یہ محمد علی جو تھا نا, ہم دیکھتے تھے اس کے میچ بچپن میں, وہ پورا کراچی کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی, ہم سب دعا کرتے محمد علی جیت جائے, محمد علی کلے جیت جائے. تو اس کی جو پریکٹس ہوتی تھی وہ گھنٹوں گھنٹوں ہوتی تھی, دوڑ ہوتی تھی, مشق ہوتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. ایک چیز. دوسری چیز پھر غذا لینی پڑتی ہے ایسی کہ آپ کی طاقت ہو, آپ کا اسٹیمنا ہو, آپ گیو اپ نہ کریں, آپ کی اسٹرینتھ ہو, آپ کی ریزیلینس ہو, یعنی آپ مکہ پڑھتے رہیں, آپ پھر بھی آپ کے اندر پھرتی ہو, سب چیز ہوں. ایکسرسائز ہو گئی, اسٹیمنا ہو گیا, غذا ہو گئی, اس پہ بات ختم نہیں ہوتی. پھر اس کو یہ اسٹڈی کرنا پڑتا تھا کہ جس سے میں مقابلہ کر رہا ہوں اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں, اس کا داؤ پیچ کیا ہے, وہ کیسے مکہ مارتا ہے, وہ کیسے پاؤں بڑھاتا ہے, وہ کہاں پہ زیادہ مکے مارتا ہے, کہاں. ساری تیاری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ میں جاتے ہیں. بات تو سمجھ آ رہی ہے نا, مذاق تو نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے تیار رکھو, اپنا سامان تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن قوی جو ہے خیر من مومن ضعیف, جو مومن ضعیف ہے کمزور مومن سے مضبوط مومن زیادہ بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنا معیار اوپر کرو, اپنی کوالٹی بڑھاؤ, مضبوط ہو. اب جب یہ مقابلہ ہو رہا ہے, جب مقابلہ ہو رہا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا اور ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے, تو آپ بتائیے کہ ہم نے کتنی تیاری کی. انہوں نے تو اپنا اسرائیل کے اوپر پورا ڈوم بنا لیا جس میں بزل نہیں آ سکتا. یہ کہتے ہیں ایک یہ تو چلیں میں پہلے بات کر لیتا ہوں ان کے ہتھیار کی, ان کی ملٹری ریسرچ کی, ان کے ڈرونز کی, ان کی افواج کی, ان کی یونیورسٹیز کی ریسرچ کی, ان کے کیمیکل ویپنز کی, ان کے نیوکلیر ویپنز کی, پتہ نہیں کیا کیا چیزوں. دیکھیں مقابلہ تو ہے نا, ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہا ہے مقابلہ کرو, تیاری رکھو اپنی. ہم نے کیا, ایک ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے, پورے سارے 57 ملکوں میں ایک ملک ہے نیوکلیر پاور. ٹرکی کے ڈرونز کی ایک شہرت ہے, باقی سارے ملٹری اس میں بھی بہت کم ہے. لابینگ کو اگر لے لیں, آج اس وقت جو اسرائیل میں اور یہ فلسطین میں ہو رہا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ICPA کیا ہے. یہ ایک آرگنائزیشن ہے امریکن اسرائیل پبلک سروس کی, پبلک افیئرس کی ایک ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ آج اگر اسرائیل کا پرائم منسٹر یہ طے کر دے, یہ مبالغے میں بولا جاتا ہے, اوور اسٹیٹمنٹ کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل کا پرائم منسٹر یہ طے کر دے آج کہ دنیا گول نہیں ہے بلکہ فلیٹ ہے, تو امریکی کانگریس جو ہے وہ اپنی 120ویں ریزولوشن, کانگریس کی 120ویں ان کی لابنگ اتنی مضبوط ہے کہ 120ویں ریزولوشن امریکہ کی کانگریس کی وہ یہ آ جائے گی دنیا فلیٹ ہے. یہ ایک مبالغے کے طور پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ لابی اتنی مضبوط ہے. ابھی اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امریکہ کا عام آدمی بھی اس متفکر ہے. بہت سارے ریزگنیشنز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں, عورتیں مرد ریزائن کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف یہ منافقت کرتے ہیں کہ انسان کی حیثیت ہے اور انسان کو فری ہونا چاہیے, اور اس یہ آباء و اجداد جو ہمارے تھے امریکہ کے, ان کی یہ اقدار تھیں, ان کی یہ ویلیوز تھیں, اور آج فلسطین میں یہ کر رہے ہیں, ایسے اسرائیل کو سپورٹ کریں. سمجھ نہیں آ رہا, عام امریکی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا, لیکن وہ اسرائیلی لابی اتنی مضبوط ہے وہاں پہ کہ اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتے. انہوں نے وہاں کے پولیٹیشنز کو, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن آتا ہے یا ٹرمپ آتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان دونوں میں مقابلہ ہے کہ اسرائیل کی زیادہ مدد کون کرتا ہے اور مسلمانوں کو, فلسطینیوں کو کون زیادہ تنگ کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ جھاگ کی طرح ہم ہلکے ہو گئے, اور انہوں نے نہ ہمارے پاس وہ چیزیں رہیں جو صحابہ کے اندر تھیں, اس درجے کا ایمان, اخلاص, قربانی کا جذبہ, دنیا کی بے رغبتی, آخرت کا شوق, اللہ سے ملنے کا شوق, وہ بھی نہیں ہے. دوسری طرف نہ ہم لابی کرتے ہیں, نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائیں, نہ ہم نے اپنا ڈیفینس تیار کیا. تو کہیں نہ کہیں تمہیں جاگنا پڑے گا. میں ایک دفعہ ایک دور حدیث کے طلباء سے خطاب کر رہا تھا, تو میں نے ساری 2 باکسرز کی مثال دے کے میں نے کہا کہ ارے ایک باکسر جو ہے وہ نہ کچھ کھائے پیے ڈھنگ کا, نہ ورزش کرے, ایکسرسائز کرے, نہ پریکٹس کرے, نہ مشق کرے, نہ اپنے دشمن کو اسٹڈی کرے کہ اس کا وار کیا ہے, نہ اپنا اسٹیمنا بلڈ کرے, کچھ بھی نہیں کرے, اور مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور پھر وہ زندہ بچ جائے. تو میں نے کہا آپ کا یہاں موجود ہونا, مسلمانوں کا موجود ہونا, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وجود پہ دلالت کرتا ہے. ہم کتنے کمزور ہیں اور یہ ہمارا دشمن کتنا مضبوط ہے. اس کے باوجود اگر ہم یہاں پہ امن کی زندگی سے, لیکن یہ تھوڑے دن کی بات, یہ مت سمجھیں کہ 4000 کلومیٹر دور یہ ہو رہا ہے. یہ سمجھیں جو آج ان کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 30 سال نہیں, 50. یہ انڈیا کے ساتھ تو جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو, جو ہمارے کزنس کو چھوڑ کے آئے ہیں انڈیا کے اندر, ان کے ساتھ تو یہ ہونے لگا ہے اگلے 5 سال میں نہیں تو 10 سال میں.
اور یہاں 30,000 ہیں رفابے لوگ، اور وہاں پر 30 ارب لوگ ہیں، 30 ارب لوگ ہیں مسلمان. تو یہاں پر اس کے کتنے گنا زیادہ ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اپنا معیار، اپنا وزن اس کو کس طرح سے بڑھائیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں. کم سے کم ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو اتنا محبوب نہ رکھیں کہ ہمیں موت کے اندر کراہیت محسوس ہو. ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنی زندگی کو، اپنی جان کو ہاتھ پہ لے کے چلنے والے ہوں. اب اس میں ایک میں معیار سے اور اس سے ایک متعلق ایک بہت عملی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 30 دن میں قرآن ختم کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو تھے یہ وہی صحابی ہیں جو رات بھر عبادت کرتے تھے اور کئی دن روزے رکھتے تھے. تو فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس جوانی ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس اس سے زیادہ استعداد ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ 20 دن میں ختم کر لیا کرو قرآن. یا رسول اللہ اجازت دیں مجھ میں اس سے زیادہ میری بھی جوانی ہے، میرے اندر ابھی قوت ہے، میرے اندر اس سے زیادہ استعداد ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا 3 دن میں ختم کر لو، لیکن اس سے جلدی نہ کرنا، کیونکہ اس سے جلدی اگر تم کرو گے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اب یہاں پر دیکھیں ایک بات اس سے آتی ہے، حدیث ابو داؤد کی بھی دوسری حدیث بھی ہیں جس میں آپ علیہ السلام کی بات صراحتاً آتی ہے کہ سمجھ کے پڑھو. کہتے ہیں نا قرآنی معاشرہ، ہم بات کریں نا صحابہ کی، ہم نے 4 صحابہ کی بات کی جو 4000 صحابی کے برابر تھے. زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عبادہ بن سامت اور مسلمہ بن ابن مخلد، 4000 کے برابر. کیا فرق تھا؟ دیکھیں ان کے دن فرق نہیں، ان کے دن فرق تھے اس لیے کہ ان کی راتیں فرق تھیں. اور راتیں ان کی کیسے مختلف تھیں؟ راتیں ان کی ایسے مختلف تھیں کہ ایک تو عرب تھے، ان کو ہماری طرح عربی تو نہیں سیکھنی پڑتی تھی قرآن سمجھنے کے لیے، تو یہاں سے تو وہ جب پڑھ رہے ہوتے تھے زبان سے تو یہاں سے تو آٹومیٹکلی پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن صرف یہاں سے نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، یہاں سے پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یہاں سے ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے کہ ایک ایک آیت جا کے ان کے دل پہ اثر کرتی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب رات میں کھڑے ہوتے تھے تو مستقل آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے. کیوں؟ کہ قرآن یہاں سے نہیں، میری طرح یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی پڑھا جا رہا. تو ایک ایک آیت دل میں اتر رہی ہے اور ایمان کی وہ کوالٹی پروڈیوس کر رہی ہے جس سے عثمان بن رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے ہیں، ایک آیت پہ اٹک جاتے ہیں، اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو صحابہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کی رو رو کے ہڑکیاں بن جاتی. کہاں مجھے نصیب ایسی نماز، جب میری ایسی رات کی نمازیں ہیں، ایسی رات کی عبادت ہے تو پھر میرا دن بھی مختلف ہوگا نا، پھر میرا معیار اوپر جائے گا. فرمایا کہ تم نے اس قوم کو للکارا، صحابی نے فرمایا کہ تم نے اس قوم کو للکارا جس کو موت اس طرح سے محبوب ہے جیسے تم کو شراب محبوب. مجھ میں یہ کہاں صفت ہے؟ حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اگر یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے تو حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اب یہ سوچیں نا، چھوٹا سا ہمارے ٹین ایجر کا فرق، ان کے ٹین ایجر کا فرق سوچیں ذرا سا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں کھڑا ہوا تھا تو 2 لڑکے، اچھا جب فوج میں آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں کہ رائٹ اینڈ لیفٹ پہ آپ کے مضبوط قسم کے واریئرز ہوں، مضبوط قسم کے مجاہد ہوں، تاکہ آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ مل کے لڑ سکیں. انہوں نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے خیال ہوا یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے دونوں طرف بچے آ کے کھڑے ہو گئے، یہ لڑکے آ کے کھڑے ہو گئے. تو ایک نے پوچھا کان کی طرف میری طرف کر کے تھوڑا سا مجھے متوجہ کر کے، اس کا نام تھا معاذ ابن عمر بن جموح. اس نے کہا امو یعنی چچا ذرا یہ بتائیں مجھے ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیتیں دی ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے بتائیں، میں اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے بات ادھر سے ختم نہیں ہوئی تھی، دوسری طرف سے ایک اور ہے. اس نے کہا امو چچا، پتہ چلا وہ ہے معاذ بن افرا، لڑکا ٹین ایجر. امو یہ بتائیں ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے سنا ہے اس کے بارے میں اس نے ایسا کیا ہے، میں اس کا آج کام تمام کروں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جیسی نظر آتا ہے، انہوں نے کہا وہ دیکھو جیسی نظر آیا، انہوں نے کہا وہ دیکھو. تو انہوں نے دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دونوں نے آگے بڑھے اور بیک وقت ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا، دوسرے نے ابو جہل کی قدموں پہ حملہ کیا اور اس کو زمین پہ گرا دیا.
اور پھر انہیں کے کزن تھے معوذ بن، ان کے بھائی تھے معوذ بن افرا، جنہوں نے اس کو مارا، ابو جہل کو اور مارا۔ اتنی دیر میں اکرمہ بن ابی جہل جو کہ بعد میں صحابی بن گئے لیکن حضرت ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے معوذ پہ حملہ کیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہنے لگے کہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ میں لڑتا رہا، معوذ بن افرا کہہ رہے ہیں میں اس کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لڑتا رہا، اور تھوڑی دیر میں جب مجھے احساس ہوا کہ ہاتھ میرے لڑنے کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے تو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ رکھا اور کھینچا تو ہاتھ علیحدہ ہو گیا اور مجھے لڑنے میں سہولت ہو گئی۔ اب یہ لڑکے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، تو یہ فرق ہے ہمارے ٹینیجر کا اور ان کے ٹینیجر کا، ہماری ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام جنریشن کا اور ان کا۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اب لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ لائے عمل ہونا چاہیے کہ میں اپنے اندر یہ 6 صفات جو میں نے آپ کے ساتھ عرض کی، اپنے اعمال کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا یقین۔ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مومن ہے اور اس کو اس میں شک ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور اس کو شک ہے اللہ کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، قرآن میں بار بار کہتا ہے تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم میری بات مان رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اگر کوئی مسلمان اس بات پہ یقین نہیں رکھتا اور اللہ کو اپنے ساتھ نہیں سمجھتا تو اس نے اللہ کی تحقیق، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس نے اللہ کے درجے کو، اللہ کو نہیں پہچانا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کا یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہو کہ ہم جو کام کریں اس میں صرف اللہ کو سامنے رکھیں، ہم نے عمل جو ہے وہ صرف اللہ کو بیچنا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تیسری چیز جو ہم سامنے رکھیں کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہم جب کام کر رہے ہوں اللہ کا دھیان ہو۔ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ستاتا ہے، وہ روتا ہے، پھر وہ بھاگ کے جاتا ہے اپنی ماں کی باہوں میں جاتا ہے، اس کو ماں یوں کر کے لپیٹتی ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس کو پیچھے سے تھپکی دیتی ہے، اس کا دل، اس کی ہچکیاں بنی ہوتی ہے اس بچے کی، یہ تھوڑی دیر میں وہ سکون میں آ جاتا ہے، پھر ویسے خوش و خرم واپس چلے جاتا ہے انہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ یہ ایک ماں ہے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی سجدے کے اندر، کبھی پریشانی کے اندر، دنیاوی مصیبتوں کے اندر، معاشی تکلیف کے اندر، کسی قریبی رشتہ دار کے اس دنیا سے جانے کے اوپر، کبھی فلسطینیوں کی حالت دیکھ کر، کبھی میں نے سجدے کے اندر اتنی خوشی بھی محسوس کی، اتنا اطمینان بھی محسوس کیا، اتنے دل کی ٹھنڈک بھی محسوس کی جیسی اس بچے کو محسوس ہوتی ہے۔ سوچیں تو ایک سجدہ ایسا تو کر کے دیکھیں کہ جیسے ماں کی باہوں میں بچہ جاتا ہے، میں اپنے رب کے سامنے آ گیا ہوں، اپنے رب کی نگاہ میں آ گیا ہوں، اس رب نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا، وہ رب میرے ساتھ ہے، میں اس کے سامنے ہوں، مجھ سے قریب ہے، میری شہرت سے بھی قریب ہے۔ وہ دل میں ٹھنڈک تو محسوس کرے نا، یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہاں کی بات ہے، وہ دل میں ٹھنڈک۔ تو اب اس سجدے کا باقی تمام سجدے جس میں مشکل سے خیال بھی نہیں آیا اللہ کا، اس میں اور اس کے معیار میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو اللہ کے دھیان کے ساتھ، سنت کی رعایت کے ساتھ، فضیلت کو جان کر، اکثر یہ ہوتا ہے بہت سارے مشائخ مختلف سلسلوں میں، جیسے میں اب تسبیح کی تو میں نے کیا کہ کچھ آیتیں جمع کر لیں، آسانی سے مل جاتی، فضائل اعمال میں بھی دوسری جگہ پہ بھی ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہمیں پڑھنا ہے، اگر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اگر یہ پڑھنا ہے ساتھ ساتھ، تو اس کی قرآن کے اندر پتہ نہیں 7 8 9 10 آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا وسبح بحمد ربک، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی۔ اب اگر میں ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہوں تو مجھے ایک دم استحضار ہو جاتا ہے۔ اگر میں حدیث پڑھ لیتا ہوں درود شریف کی تسبیح کرنے سے پہلے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، حدیث کو چھوڑی دیر، اب کیا فضائل کا استحضار ہو گیا، اب اس عمل کے اندر الگ ایک کیفیت بن گئی، مجھے اس انعام کا استحضار ہے، اس کو میں دیکھ سکتا ہوں جو مجھے ملنے والا ہے، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ ایک میں آخری بات کروں گا یہاں پہ کہ ایک فرد کا معیار اوپر کیسے جائے، ایک جماعت کا معیار اوپر کیسے جائے، ایک ملک کا، ایک قوم کا، ایک امت کا معیار اوپر کیسے جائے، ایک فرد کا معیار اوپر کیسے جائے۔ سب سے بڑی چیز اس میں ہے میری پہچان کیا ہے، میری آئیڈینٹی کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ بہت بہت ایبسولوٹلی کلیئر ہونا چاہیے، 100% ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اس یقین کے ساتھ اس مقصد کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ میرا ویژن جو ہونا چاہیے اس کا ایک ایک جز جو ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس نے دیکھیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے ہمیں موقع ملتا ہے، ہم جائیں گے، رمضان میں گئے،
ہم حرم میں گئے, پہلی نظر کعبے پہ پڑی. اب یہ موقع ہے کہ اللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں مانگتا کیا ہے. ہم گئے, ایک موقع لگا, شب قدر کی رات تھی, تہجد کا وقت تھا, ساری رات ہم نے قرآن پڑھی, ہم نے دعائیں پڑھی, ہم نے نماز پڑھی. اب بالکل لگ رہا ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہوگی. اب میں نے کیا مانگا؟ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا کہ جب مانگنے کا وقت آیا تو اسے کہا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ چاہیے. وہ ایک بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا نا, آج لوٹ سیل ہے دربار میں, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے گا تو اس کی ہو جائے گی. تو کسی نے بادشاہ کے تاج پہ ہاتھ رکھا, کسی نے اس کے پردوں پہ ہاتھ رکھا, کسی نے اس کے صوفوں پہ ہاتھ رکھا, کسی نے اس کے خزانے پہ ہاتھ رکھا, کسی نے اس کے تخت پہ ہاتھ رکھا. ایک باندی جو سب سے سمجھدار تھی اس نے جا کے سیدھے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا. کیا مطلب؟ کہ اگر بادشاہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے. تو ہم بادشاہ کو اگنور کر دیتے ہیں, بادشاہ کی چیزوں کو کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ اس میں میرا معیار, میرے ایمان کا معیار کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا اگر میں اپنی ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کو رکھوں گا. میرے لیے لا مطلوبہ الا اللہ, لا مقصودہ الا اللہ, کوئی چیز اور نہیں ہے. تو میرا ویژن جو ہے اس کے, میں اللہ میں حاضر ہوں, جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کی بندگی چاہتا ہوں, میری چاہت کو چھوڑ دیں, جو آپ چاہتے ہیں میں کریں گا. اب میرا معیار کہیں سے کہیں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں تجویز ورسس تفویض. تجویز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز طے کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ فلاں جاب جو ہے نا سلیکن ویلی میں, یہ جاب گوگل میں مل جائے, یہ میرا کاروبار فلاں پلاسٹک ایکسپورٹ کا, اس کی سیل 1 ملین کے قریب ٹچ کر جائے, 1 بلین کے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں مانگی, میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے چیزیں مانگنا. ایک چیز یہ ہے کہ تجویز کے بجائے میں مکمل تفویض کرتا ہوں, یعنی میں کہتا ہوں اللہ جو تو دینا چاہتا ہے, جو تو مجھ سے چاہتا ہے, میں اس پہ چلنے کو تیار ہوں. میرے لیے لہٰذا تو اپنی رحمت سے وہ بہترین چیز منتخب کر جو میرے لیے سب سے بہتر ہے, جس میں خدمت زیادہ ہے, جس میں آپ کی رضا سب سے زیادہ ہے. میرے لیے ایسی چیز کا انتخاب کر. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے مطابق میں اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی استعداد کے مطابق پوری محنت کروں. واقعہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے, کسی خواب میں آئے, کیا معاملہ ہوا؟ جواب دیا کہ بہت اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے بخش دیا, مگر وہ معاملہ نہیں ہوا جیسے میرے جو حداد تھا, پڑوسی تھا, اس کے ساتھ ہوا. یعنی جو لوہار تھا. کہ وہ لوہار نے کہا, جا کے اس کو وزٹ کیا, اس کے گھر پہ اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اس کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی ایسی کیا بات تھی کہ عبداللہ بن مبارک خواب میں ایسی بات فرما رہا ہے. نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں تھی کہ جب اس کا, یعنی وہ ایک مصروف آدمی تھا, وہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح 1 سال حج پہ جائے تو دوسرے سال جہاد پہ جائے. ایسا نہیں تھا کہ عبداللہ بن مبارک کی طرح حدیث سنے اور آگے سنائے اور اس کو آگے پہنچائے. اس کا تو ایک الگ کام تھا, وہ تو ایک لوہار تھا, تو وہ تو اپنا کام کرتا تھا, اس کو اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی جمع کرنی تھی. لیکن جیسے اذان ہوتی تھی تو وہ اگر اس کا ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوتا تھا تو اس کو پیچھے پھینکتا تھا, آگے نہیں پھینکتا تھا, آگے نہیں مارتا تھا. دوسری چیز یہ کہ وہ بار بار اس چیز کی خواہش کرتا تھا, اپنے اندر یہ دل میں جذبہ رکھتا تھا کہ کاش میں جب دیکھتا تھا رات میں میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک کھڑا ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو ہمیشہ خواہش کرتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے, مجھے یہ استعداد دے کہ میں عبداللہ بن مبارک کی طرح عبادت کر سکوں, ان کی طرح حدیث پڑھ سکوں, سنا سکوں. تو اس کو ایک حرص تھی اس چیز کی, اس کو ایک شوق تھا اس چیز کا. تو اگر میری سب کی ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہماری دکان بھی ہو سکتی ہے, ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک تو اس میں میکسیمم کر رہا ہوں, اس میں جہاں تک میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں راضی کر رہا ہوں. اپنے انفاق میں بھی, یعنی اپنے صدقے کے اندر بھی, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے مختلف دین کی محنتیں ہوں, اس کے اندر بھی, اپنے وقت کے اعتبار سے بھی, ہر چیز میں اللہ کو راضی کریں. اور اپنی جو میری دکان ہے اس کے اندر میں اللہ کے احکام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ مجھے حرص ایسی ہے کہ جو اس وقت جو تبلیغ میں کوئی قربانی دے رہا ہے, کوئی جہاد میں قربانی دے رہا ہے, جو فلسطینی قربانی دے رہے ہیں, جو بڑے سے بڑا عالم خدمت کر رہا ہے, جو بڑے سے بڑا نیکوکار کوئی اللہ کو راضی کر رہا ہے, میں اس سے حرص کرتا ہوں, میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں, میں اس میں مسابقت چاہتا ہوں, میں اس میں تنافس چاہتا ہوں, اس میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں ان سے. تو اچھا ایک طرف تو مقابلے کی کیفیت ہے دل کے اندر, دوسری طور پہ عملی طور پہ میں اس میں زیادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر جو عمل میں کر رہا ہوں وہ ان 6 صفات کے ساتھ مکمل للہیت اور اخلاص, اللہ کا یقین, سنت طریقہ, اللہ کا دھیان, فضائل کا استحضار اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ کر رہا ہوں. تو سمال کے اندر وہ وزن پیدا ہو رہا ہے, اس کے اندر وہ آ رہی ہے. وہ ایک مثال ہے, مثال کے طور پہ کہ ایک کتاب لکھی ایک گورے نے, اس کتاب کا نام ہے دا ڈیپ ورک, عمق والا, یہ گہرائی والا کام. اور یہ اس کا آتھر کا نام ہے کیل نیو پورٹ. اسے کہا کہ اس وقت
جس زمانے میں ایک بیل بجتی ہے میرا دھیان دوبارہ صرف چلا جاتا ہے. تو نے کہا دیر از سم تھنگ کالڈ اٹینشن ڈیفیسٹ. کیا مطلب؟ دھیان کا اور توجہ کا قحط ہے. چاہے نماز میں ہو 10 طرف دھیان. یعنی ہم سب جو ہے نا ایک اپنے توجہ کے اعتبار سے, دھیان کے اعتبار سے ایک ابتری کا شکار. ہماری فکر منتشر ہے, ہمارا دھیان منتشر ہے. تو اس نے کہا جو بھی اس وقت اس اکانومی کا ہے وہ تو دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہے, ہمارے اعمال کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے اعمال کے اعتبار سے بھی اس میں سبق ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مثال دے رہا ہے, مثال کے طور پہ ہم سارے بل گیٹس کو جانتے ہیں. بل گیٹس جو مائکروسافٹ کا ہے اور دنیا کا امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا ہے اس کا. تو وہ کہتا ہے کہ 1974 میں جو بل گیٹس تھا وہ ایک لڑکا ہی تھا. اس نے اپنے 8 ہفتے یعنی 2 مہینے ایک کمرے میں بند ہو کے ایک بیسک ایک لینگویج تھی. میں نے بھی پروگرامنگ میں جب میں نے 90s میں لرن کی تھی, پہلی جو پروگرامنگ لینگویج لرن کی تھی بیسک ہی لرن کی. تو اس نے 2 ہفتے مستقل لگ کے اس لینگویج کو ایجاد کیا, اس کے کمانڈز بنائی, اس کو سارا وہ کیا. اور اس 2 مہینے کے اندر اس کو جب وہ کام کرتے کرتے نیند آتی تھی تو وہیں سو جاتا تھا, وہیں کھاتا تھا, وہیں پیتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. لیکن دنیا سے کٹ کے بہت ہی یکسوئی کے ساتھ اس نے وہ کام کیا. اسی کی بنیاد پہ پھر اس نے وہ مائکروسافٹ کمپنی کی بنیاد رکھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے نا ایک ڈیپ ورک مسنگ ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, اگر کاروبار کرتے ہیں تو اس احسان کے لیول پہ نہیں کرتے, اس اتقان کے لیول پہ نہیں کرتے. ہمارا رسول کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا رسول علیہ السلام سکھا رہا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کو بھی ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو, احسان کے ساتھ, اتقان کے ساتھ کرو. اگر چھپکلی کو بھی مارو, چھپکلی کو مارنے کا ثواب ہے, لیکن پہلی دفعہ مارنے میں پہلی ضرب 100 نیکیاں ملتی ہیں, پھر وہ بتدریج کم ہو جاتی ہیں کہ دوسری دفعہ مارا, تیسری دفعہ مارا. تو چھپکلی کو مارنے کے اندر بھی ایک احسان ہے. فرمایا جو کام کرو احسان اور اتقان کے ساتھ کرو. اللہ احسان کو پسند کرتا ہے, اتقان کو پسند کرتا ہے. تو ہم جو بھی کریں گے اس کے اندر ہم نے اپنا معیار بڑھانا ہے, للہیت بڑھانی ہے. دنیاوی کام ہوگا تو دنیاوی معیار بڑھانا ہے, اس کے اندر وہ صفت پیدا کرنی ہے جس سے وہ پوری دنیا میں مقبول ہو جائے. وہ آگے چل کے زیادہ دائمی ہوگا, زیادہ دیر پا ہوگا, زیادہ اس سے دنیا بدلے گی, بجائے اس کے کہ ہم یعنی اعمال کے اندر جیسے ہم نے بحث کی, پوری ساری بات کی. اور صحابہ کا اور ہمارا فرق کیا ہے کہ وہ 4 صحابی 4000 صحابی کے برابر. تو اس کے لیے اب کیسے کوشش ہوگی؟ کسی حد تک مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی, اپنی نماز کے دھیان میں, اپنی نماز کی تیاری میں, اس کے اہتمام میں, اپنے علم کے دھیان میں, اس کی تیاری میں, اس کے اہتمام میں, اپنے بچوں کی تربیت میں, ان کے ساتھ. یعنی آپ یہ سوچیں نا, ایک چھوٹی سی چیز ہے فیملی ٹائم. ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اب وہ ٹائم جو ہے وہ کوالٹی فیملی ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور وہ بغیر کوالٹی کی بھی ہو سکتا ہے. میری اہلیہ مجھے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں ٹائم تو دیا مگر کوالٹی ٹائم نہیں دیا. کیا مطلب؟ تم بیک وقت 3 فون کالز تم نے کی, 4 ای میلز نکالی اور بہت سارے کام نپٹائے. کہنے کو تم ہمارے ساتھ بیٹھے تھے لیکن تمہارے ساتھ نہیں تھے. تمہیں چاہیے تھا کہ تم اب استنبول گئے تھے فلسطین کے سلسلے میں, وہاں پہ تم نے کچھ کام کیا, اس کی کارگزاری سناتے, پوری توجہ ہمیں دیتے, بچوں سے ان کے احوال پوچھتے, ان کی تربیت کے بارے میں بات کرتے. تب کہنے کو وقت ہے وہی گھنٹہ گزارا, لیکن اس گھنٹے کی کوالٹی کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. یا تو میں بزنس کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, یا اپنے بچوں کی ساتھ ساتھ تربیت اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہا ہوں. تو یہاں بھی کوالٹی میٹر کرتی ہے, ہر چیز میں کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو اس میں جو اس وقت جو ایک بہت بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ایک یہودی جس کے اگر صہیونی قسم کا یہودی دیکھا جائے, زائنسٹ جو کو دیکھا جائے, اس کے مقابلے میں شاید 200 مسلمان ہوں. تو وہ 200 مسلمان کیوں مؤثر نہیں ہیں؟ وہ ایک صہیونی یہودی کیوں اتنا مؤثر ہے؟ انہوں نے کیا کام کیے, انہوں نے کیسے لابینگ کی, وہ کیسے ہر پاور کوریڈور کے اندر داخل ہوئے, کیسے انہوں نے میڈیا پہ قبضہ کیا, کیسے انہوں نے ہالی ووڈ پہ قبضہ کیا, کیسے انہوں نے وہاں کی یونیورسٹیز پہ قبضہ کیا, کیسے انہوں نے وہاں پہ ہر چیز پہ اپنا کام کیا. ہمارے یہاں کون ہے؟ ہم تو کوئی دکان لگا کے بھی نہیں بیٹھا اس چیز کی. یعنی ایک وہ ہرٹزل کیا نام ہے اس کا, جس نے وہ اس کا نام دیا تھا, اس نے اسرائیل کی اسٹیٹ کا کانسیپٹ پیش کیا تھا, تھیوڈور ہرٹزل, جس نے اسرائیل کی اسٹیٹ کا یعنی یہ بنوایا تھا. پھر بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی جس کے تحت برٹش نے سائن کیا تھا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ دیں گے. اس کے لیے مختلف جگہیں دیکھی گئیں, افریقہ میں دیکھیں گے, پھر آخری میں اسرائیل کی جگہ کا انتخاب ہوا. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کیونکہ علامہ اقبال نے پاکستان کے بارے میں بعد میں سوچا,
اور تھیوڈور ہرٹزل پہلے سوچا تو ہو سکتا ہے, یقینی بات نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے بھی تو یہ اس کا دماغ کیا آج کہاں جا رہا ہے. ان کے 180-200 کے قریب نوبل لاریٹس ہمارے یہاں 6 ہیں. ان کے لوگ جو ہیں ہنری کسنجر ہو, کارل مارکس ہو, ملٹن فریڈمین ہو, آئنسٹائن ہو, یہ سارے یہودی تھے. تو آخر ہمارے ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے, ہماری ایسی یونیورسٹیز کیوں نہیں بن سکتی, ہمارے تعلیمی ادارے ایسے کیوں نہیں بن سکتے. تو اس چیز کو آگے موونگ فارورڈ ہمیں سوچنا ہے کہ ایک طرف تو معیار للہیت کے اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے, دوسری طرف معیار دنیاوی اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو, آگے آنے والی نسلوں کو یہ سوچ فکر دینی ہے کہ ان کو دونوں کا ماسٹر بننا, دونوں کی طرف ان کو 100% کی حد تک جانا ہے. یہ وہ عملی چیزیں ہیں. دیکھیں کوئی جہودی سازش اور کسی ضرورت نہیں ہے. جس تیاری کے درجے پہ جو استعداد اس وقت ہماری ہے نا, اور اس وقت میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں یقین مانیے گا کہ ایک بات واضح ہے کہ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کچھ, مجھے اس کی پنجابی نہیں آتی, اردو میں کہتے ہیں کچھ تھوڑی بہت میں کہہ دوں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ابھی میں بہت کروڑ پنجابی بول رہا ہوں کہ میں 6-7 سال رہا ہوں لاہور میں. تو یہاں پہ شہر کے لوگ تو ظالم ہیں, لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہمیں مرنے کا شوق ہے. ہم نے بھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا. اور آج کی جو میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی, اس میں کچھ مستقبل کا لاہ عمل ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھتے تھے, جو ان کو امانت دی گئی تھی, وہی امانت آج مجھے اور آپ کو ملی ہوئی. اور اس کا وہ احساس کرنا, اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا, پھر اس کے لیے اس طرح سے کوشش اور جہاد ایک اتقان اور احسان کے ساتھ, ایک معیار کے ساتھ کرنا, وہ ہم ان سے براہ راست سیکھ سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ہمیں روزانہ ان کی زندگیوں سے تعلیم کرانی پڑے گی. ایک یہ دیکھیں 2 ٹینیجر کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا, معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا. ان سے اگر ہم تعلیم کرا لیں, ہمارے بچوں کا شوق کیسا ہوگا. روزانہ ان کے ذکر, ان کے تذکرے زندہ کرنے پڑیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ایک جو ہے وہ آج کل اس دنیا میں کس طرح سے تربیت کر رہا ہے کہ سارے نوبیل پرائز سے لے کے, لٹریچر پرائز سے لے کے, یونیورسٹیز کے ریسرچ سے لے کے ہر چیز میں کٹنگ ایج وہ ہے, اور ہم پیچھے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حوصلہ بھی عطا فرمائے, ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے, اور ہمارے اندر اس کو معیار کا, ایک ایکسلنس کا اور اتقان کا جو ہمارے دین کا حصہ ہے, اس کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ. میں جناب جو ہے ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں, انتہائی پرمغز گفتگو کی, اور ہمیں جو ہے معیار اور مقدار کی مختلف جہات پر جو ہے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے معیار کے مختلف جہات ہیں اور کوانٹٹی کی کیا جہات ہیں. اور ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں سیکھی ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت محترم جناب استاد صاحب بھی موجود ہیں, مفتی عبدالرحیم صاحب, جو کہ الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, اور اس کے علاوہ جامعۃ الرشید جو ہے اس کے بھی محتمم ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ کچھ گفتگو آپ بھی کریں, تو انہوں نے حامی بھر لی, اور میں ان کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور کچھ ہمیں نصیحتیں کریں. اور بیل دعوتی کی فیملی کو, ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں, ماشاءاللہ یہ جگہ بہت قرآن مجید کے علوم کے پھیلانے کے لیے, علوم قرآن کی برکات کے لیے جگہ ماشاءاللہ استعمال ہو رہی ہے. تو جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں, اللہ سب کو برکات عطا فرمائے, رمضان کی برکات عطا فرمائے. ڈاکٹر ذیشان صاحب الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور الغزالی یونیورسٹی کے مرشد, اللہ آپ کو وہ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو, میں نے جتنی سنی گفتگو بہت اچھی تھی. یہ ایک مثال ہے, یہ جو یہاں درس قرآن ہوتا ہے بھائی الطاف مفتی کے یہاں, یہ ایک مثال ہے. اپنے کاروبار کے ساتھ دین کی خدمت بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو دین کے لیے کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان مثالوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے,
اور ख़ास طور پہ یہ جو کراچی شہر ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. دوسری جگہوں میں جب ہم جاتے ہیں، جب باتیں ہم سنتے ہیں لوگوں سے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی کو اللہ نے بہت نوازا ہے دین. اور ابھی حرمین شریفین جانا ہوا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ نوجوان بہت کم تھے. وہاں کے سعودی عرب کے نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے مسجدوں میں آنے کے حوالے سے. زیادہ تر لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کراچی میں ماشاءاللہ نوجوانوں سے مساجد، اور خاص طور پہ پوش علاقوں کی مساجد. اور چند سال پہلے ایک اس پہ ریسرچ ہوئی تھی کہ کراچی میں کتنے قرآن تراویح میں ختم ہوتے ہیں، تو وہ ریسرچ یہ تھی کہ 1,00,000 قرآن تراویح میں ختم ہوتے ہیں. دنیا کے کسی شہر میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس کراچی کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کراچی کے لوگوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں نیک کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. تو الطاف مفتی میں بہت آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. چند اعلانات ہیں وہ میں کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے دعا کر لیتے ہیں ہم. اور یہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کی جو ایکٹیویٹیز جو پورے سال چلتی رہتی ہیں اس کے حوالے سے ہیں. چونکہ ایکیڈمک سیشن جو ہے وہ ہمارا رمضان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور نیا ایکیڈمک سیشن جو ہے رمضان کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے. مختلف کورسز وغیرہ شروع ہوتے ہیں، تو اس کی میں ذرا تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے یہاں جو ہمارا بیسیکلی جو ہے نیٹ ورک جو خواتین کا ہے، تو یہ سارے کے سارے کورسز وغیرہ جن کا میں ذکر کروں گا وہ خواتین کے ہی ہیں. تو آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ ان کو جو ہے اپنے دلوں کے اندر جو ہے جاگزیں کر لیں تاکہ اپنی خواتین کو یہاں ہمارے یہاں ان کورسز میں شرکت کے لیے بھیج سکیں. اسی طریقے سے خواتین کا بہت بڑا اجتماع ہے پیچھے کی سائڈ پر، تو وہ بھی نوٹ کر لیں اور اپنی خواتین کو اور یہ جو طالبات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کورسز میں داخلہ لیں. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں جو ترجمہ و تفسیر جو ہے چل رہا ہے آج کل، خلاصہ تفسیر کی کلاسز روزانہ چل رہی ہیں. روزانہ ایک پارہ جو ہے خلاصہ تفسیر کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہاں آن سائٹ بیان کیا جا رہا ہے بلکہ آن لائن بھی بیان کیا جا رہا ہے. تو آن لائن سینکڑوں خواتین اس میں شریک ہیں. آج کل زوم پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آج 19 پارے ہو گئے، تو باقی جو ہے 11 پارے رہ گئے ہیں. رمضان کے 29ویں روزے کو انشاءاللہ تعالی یہاں تمام مراکز جہاں جہاں ہمارے خلاصہ تفسیر کے سلسلے چل رہے ہیں تو ان کی تقریب یہیں منعقد ہوگی 29ویں روزے کو صبح 10 بجے. تو ابھی تک جو خواتین شریک نہیں ہو سکی ہیں یہ خلاصہ تفسیر کی کلاسز میں، تو میری گزارش رہے گی کہ وہ خواتین ضرور شریک ہوں، اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو ضرور بھیجیں. بھائی ابھی جو ڈاکٹر صاحب جو پوری جو گفتگو کر رہے تھے اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم زوال پذیر اس لیے ہوئے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑا، قرآن کریم کو چھوڑا. اور یہ یہودی اور صہیونی جو لابی جو ہے ان لوگوں نے اپنی تعلیمات کو اسٹک آن کیا اور اس پر انہوں نے ریسرچ کی. اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے قائدین بن گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم قرآن کریم سے قریب ہوں گے اتنی ہم اپنی جو ہے عروج کی طرف جو ہے دوبارہ منتقل ہوں گے. تو ہمیں جو ہے بس یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس سن کر چلے گئے کہ بھئی ایک وعظ و نصیحت کی مجلس میں ہم گئے تھے اور وہاں یہ سن کر آ گئے، پھر اس کے بعد کچھ عطا پتہ نہیں. بلکہ جو ہے ہم اپنی زندگیوں کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا لائے عمل طے کریں. ہمارے ملکی حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہے ہیں، سیاسی کشیدگی اور جو ہے سیاسی خلفشار موجود ہے، اور روزگار لوگوں کے پاس ختم ہو گیا، لوگوں کی سفید پوشی ختم ہو گئی ہے. تو ہمیں اس پر بہت جو اب سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ خلاصہ تفسیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خلاصہ تفسیر جو ہے وہ ہر جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں ہمارے یہاں منعقد ہو رہا ہے. دوسرا جو اہم اعلان ہے وہ یہ کہ ہر ماہ، وہ مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے، ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو
यहाँ अल-कुरान कोर्सेज सेंटर में दरस कुरान व हदीस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें उमूमन डॉक्टर ज़ीशान साहब ही तशरीफ़ लाते हैं। तो हर महीने की दूसरी इतवार को जो है आप हजरात और ख़वातीन यहाँ आने का अहतमाम किया करें। तीसरा अहम ऐलान ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अल-कुरान कोर्सेज़ के तहत उसके तमाम मराकिज़ में दीन की बुनियादी तालीमात के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ शुरू किए जाएंगे, जिनमें नंबर 1 तर्जुमा व तफसीर कुरान क्लासेस, नंबर 2 अरबी ग्रामर क्लासेस बराए कुरान फहमी, नंबर 3 फ़िक़ह क्लासेस, नंबर 4 हदीस क्लासेस, नंबर 5 अरबी हिवार क्लासेस, हिवार बोलचाल। तो ये सारे कोर्सेज़ हमारे यहाँ शामिल हैं, जिनकी जो हम यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस की तालिबात के लिए इसका इनेकाद करते हैं। तो इसमें भी जो है मैं गुजारिश करूँगा ख़वातीन से, स्कूल और कॉलेजेस की तालिबात से, कि इसमें दाखिला लेने का एहतमाम कराएँ। अच्छा, कुछ कोर्सेज़ इसमें 6 माह के हैं, कुछ कोर्सेज़ इसमें 1 साल के हैं। तो ये हमारे यहाँ जो इंतज़ामिया जो है उनसे रब्ता करके कोर्सेज़ की तफसीलात मालूम की जा सकती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अल-कुरान कोर्सेज़ के तहत जो है फ़लाही सरगर्मियाँ तो हमेशा जारी रहती हैं। एक नई फ़लाही सरगर्मी हमने शुरू की है, और वो ये है कि ख़वातीन की सहूलत के लिए हाईली क्वालिफाइड माहिर लेडी डॉक्टर्स की निगरानी में यहाँ अल-कुरान कोर्सेज सेंटर बहादुराबाद में जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से आरास्ता फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक का आगाज़ किया गया है। ये क्लिनिक हफ़्ते में 3 दिन मुनक़द होता है। तफसीलात के लिए ख़वातीन इंतज़ामिया से रुजू कर सकती हैं। और एक और ऐलान वो जामियातुर रशीद से मुतल्लिक़ है। जामियातुर रशीद में इस वक्त तकरीबन 2,500 से 3,000 तलबा जो है दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये आपको पता है कि ये इदारा दीनी व दुनियावी तालीम का हसीन इम्तिज़ाज है। और अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी जो अभी कायम हुई है वो भी जामियातुर रशीद के तालीमी सिलसिलों की ही एक कड़ी है। तो बहुत बड़ा जो है बजट होता है जामियातुर रशीद का, और इस वक्त जो है हम ये समझ सकते हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम को साथ साथ लेकर जो है जामियातुर रशीद जिस हवाले से तालीमी मैदान में काम कर रहा है उसकी हमारे मुल्क में बहुत कम मिसालें हैं। तो मैं चूँकि ख़ुद जो है जामियातुर रशीद की ताजिर शूरा का सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे हालात का इल्म रहता है जामियातुर रशीद के माली अहवाल का। तो मैं आप तमाम हज़रात और ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें, और जितना भी जो है जामियातुर रशीद के साथ जो है माली ताउन मुमकिन हो सके वो करें। अच्छा जनाब, जो हज़रात व ख़वातीन डॉक्टर ज़ीशान अहमद साहब का आज का ख़िताब देखना और सुनना चाहते हैं तो वो 2 दिन के बाद JTR मीडिया और अल-कुरान कोर्सेज़ के YouTube और फेसबुक पेजेस पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और हमेशा अल-कुरान कोर्सेज़ नेटवर्क पाकिस्तान का मतमा निगाह रुजू इलल कुरान रहा है। आप सब तमाम हज़रात और ख़वातीन के इल्म में है कि हम कंसंट्रेट करते हैं कुरान करीम को ही, इसके तर्जुमा और तफसीर वग़ैरह को। तो हमारी खुशकिस्मती है कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम का तर्जुमा कुरान जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती का बास है। और खुशकिस्मती इसलिए है कि उसकी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज बहुत इजी है। तो हमने जब से ये तर्जुमा कुरान जो है बाज़ार में आया है, जब से हज़रत ने लिखा है, उस वक्त से लेकर आज तक हम जो है इस तर्जुमा कुरान की नशर व इशात को हमने अपना मिशन बनाया हुआ है। और आसान तर्जुमा कुरान जो है कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं, कोई नफ़ा वगैरह नहीं लेते। यहाँ बाहर स्टॉल पर अवेलेबल है। जिन हज़रात और ख़वातीन को ये आसान तर्जुमा कुरान चाहिए वो बाहर स्टॉल से ख़रीद सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमाएं।
ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ اور بھی تو بات کرنی تھی، مجھ سے کہہ رہے تھے آپ نے کرنی ہے تو کر لیں، دعا کریں. بس کچھ کوششیں ہیں جو فلسطین کے لیے ہیں، جو دعا کے علاوہ اور فنڈ ان کے ایڈ یعنی ان کو مالی امداد کے علاوہ اور بوائیکاٹ کے علاوہ اور احتجاج کے علاوہ بھی ہیں. تو اس کے لیے دعا فرمائیے گا انشاءاللہ، ان انیشیٹوز کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے اندر تاثیر پیدا کرے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا غفور رحیم، یا اللہ رحم الراحمین، یا اللہ ذی الجلال والاکرام. یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ دنیا اور آخرت کی یا اللہ تمام بھلائیاں، عفور، عافیت، مکمل کامیابی، فوز، فلاح، نجات، اپنی کامل مغفرت یا اللہ اپنی کامل رضا عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ جو ہم نے بات کی یا اللہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے مانگا کہ یا اللہ اللہ من اسألک تمام الوضوء، تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک. یا اللہ ہم تیری یعنی پورا حصہ لینا چاہتے ہیں ہر اس وضو سے جو ہم کرتے ہیں، ہر اس نماز سے جو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ اس کی مکمل تجھ سے جو اجر ثواب اس کی برکات لینا چاہتے ہیں یا اللہ. اس طرح سے ہم مکمل تیری رضا چاہتے ہیں، مکمل تیری مغفرت چاہتے ہیں یا اللہ. اپنے فضل و اپنے کرم سے ہمیں عنایت فرمایا یا اللہ. ہم خود جو ہیں وہ اصلاح کے یا اللہ، خیر خواہی کے یا اللہ آپ کو مزید راضی کرنے کے یا اللہ طالب ہیں یا اللہ. یا اللہ ہمیں رستے سجھا دیجیے یا اللہ ہمیں رستے بتا دیجیے جس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں ہم آپ کو راضی کر سکیں یا اللہ، آپ کی رضا کے رستوں پہ چل سکیں یا اللہ. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تمام یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ اپنی مکمل رحمت، مکمل برکات یا اللہ، مکمل فضیلت یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ ہمیں فضائل عطا فرما یا اللہ اپنی فضیلت فرما یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ مکمل شفا عطا فرما یا اللہ اپنے کامل انوارات عطا فرما یا اللہ، کامل نصرت عطا فرما، کامل فتوحات عطا فرما یا اللہ ہماری تمام جو مسائل ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے یا اللہ. ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے رجوع کرنے والا، اپنی سننے والا، اپنی بات پہ چلنے والا یا اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا، ان کے احکامات پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ. یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے ہر روز کو یا اللہ، ہماری ہر شب کو یا اللہ، ہمارے ہر گھنٹے کو یا اللہ، ہمارے خلوت کو یا اللہ، جلوت کو یا اللہ منور کر دے یا اللہ اپنے احکام سے، اپنے نبی کے طریقوں سے یا اللہ. یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ مسلمان مستضعفین جہاں پر بھی اس دنیا میں ہیں یا اللہ، خاص طور پر فلسطین کے اندر یا اللہ جو یا اللہ اتنے یا اللہ اس یعنی اس دنیا کے اندر یا اللہ جو ظلم ہوئے یا اللہ اس کی تمام یا اللہ ریکارڈ ٹوٹ گئے یا اللہ، اور اس کو بھی یا اللہ کیمرے پہ کیپچر کر کے اس کا پروپوگنڈا کیا گیا، اس کو نشر کیا گیا اللہ. اپنے فضل اپنے کرم سے اللہ مسلمانوں کو یا اللہ مظلومین کو یا اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرما دے یا اپنے فضل کرم سے یا اللہ ان معصوم بچوں کو یا اللہ، معصوم عورتوں کو یا اللہ، ان بوڑھوں کو یا اللہ، ان جوانوں کو یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے اپنی حفاظت میں رکھے اللہ. ان کے لیے اللہ کھانے پینے کا، ان کے لیے راحت کا یا اللہ، ان کے لیے یا اللہ شیلٹر کا یا اللہ ہر طرح کا انتظام فرما دے یا اللہ. اور یہ جو یا اللہ ان کے یعنی ظلم کرنے والے ہیں اللہ، جتنی طاقتیں ہیں اللہ قدم اکھاڑ دے یا اللہ. یا اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ. یا اپنے فضل و کرم سے اللہ مسلمانوں کو طاقت عطا فرما اللہ، ہمیں طاقت عطا فرمائے اللہ، ہمیں سجھا دے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اخلاص اللہیت عطا فرمائے اللہ، ہمیں اپنا دھیان اور یقین عطا فرمائے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ. یا اللہ نفس کا مجاہدہ عطا فرمائے اللہ، اس کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، احسان کی کیفیت عطا فرمائے اللہ، فضائل کا استظہار عطا فرمائے اللہ، ہمارے اعمال کے وزن کو بڑھا دے اللہ، ہمارے رات و دن کے اندر یا اللہ جو معیار ہے یا اللہ ایمان کا معیار یا اللہ اعمال کا معیار یا اللہ دنیاوی جو یعنی اس دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کا جو معیار یا اللہ وہ بڑھاتا چلا جائے اللہ ہماری نسلوں میں بھی یا اللہ، تاکہ ہم میں سے بھی چند لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہو سکیں یا اللہ. اور یا اللہ ہمارے اندر وہ تاثیر عطا فرما جیسے جو تاثیر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھائی یا اللہ، جو انہوں نے تابعین کو سکھائی، جو انہوں نے تبع تابعین کو سکھائی یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ ہمیں حب الدنیا اور کراہیت الموت سے اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے اللہ، ہمارے دلوں سے یا اللہ وہن کو نکال دے یا اللہ، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے یا اللہ، ہمیں بہترین اپنے نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ. یا اللہ اب یہ زندگی کی چند گھڑیاں جو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ جو اپنی تھوڑے سے احساسوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس توفیق عطا فرما، ہم سب چیزیں تیرے سامنے پیش کر دیں یا اللہ، اور ہر چیز کو تجھ پہ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں یا اللہ. اور ہمیں وہ حکمت بھی عطا فرما، وہ حکمت عملی بھی عطا فرما جس کے تحت اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے اللہ ہم کام کر سکیں یا اللہ. اور ہم ہر طریقے سے اس مشن پہ، اس فکر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے اس پہ ہم قائم ہوں، اس پہ روا ہوں یا اللہ، اور اس پہ اپنی پوری زندگی لگا دیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.